ثاقب بھائی مجھے یہ بتائیے کہ بڑے اچھے ٹویٹس اور مزیدار ٹویٹس رؤف کلاسرا صاحب نے کیے. وہ کہتے ہیں فین فالوئنگ کا چکر شاید چل رہا ہے یا کیا چکر چل رہا ہے. کورٹ رپورٹرز جو ہیں وہ فیصلے کی کاپی ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ لیا کریں ایک دفعہ. پھر انہوں نے کہا کہ اسد مجید صاحب نے تو بتایا ہے کہ بھائی سائفر میں تو کوئی دھمکی تھی نہیں. تو کیا سر یہ کیا صورتحال ہے؟ بڑے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں کلاسرا صاحب, پاکستان کا بڑا معتبر نام ہے. جی بالکل, رؤف کلاسرا صاحب جو ہے وہ بڑے سینئر صحافی ہیں اور بالکل ان کی رائے میرے لیے جو ہے وہ قابل قدر اور قابل احترام ہے. اس جو کیس ہے سائفر کیس سے متعلق, جس وقت اعظم خان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی تو اس سٹیٹمنٹ پہ بھی کافی ایک ڈسکشن جو ہے وہ جنریٹ ہوئی. جب ابھی سائفر کا فیصلہ آیا ہے اس پر بھی ڈسکشن جنریٹ ہوئی. آپ نے اصل میں اعظم خان کے سٹیٹمنٹ پہ کہا تھا کہ یہ سائفر کو ڈنٹ ڈالے گا, یہ اڑ جائے گا کیس, اس طرح کا میرا خیال کوئی آپ کا ٹویٹ تھا. اب بتائیے پلیز. بالکل, تو اس وقت جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آئی تھی تو بہت زیادہ بحث جنریٹ ہوئی تھی, ابھی بھی جنریٹ ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے ہیلدی ایک ہوتی ہے کہ آپ اگر ڈفرینس آف اوپینین آ جائے لوگوں کے لیے بھی. اس میں کوئی فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو میرا موقف ہے اس سارے کیس میں, کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ سائفر کیس جو ہے وہ جو فیصلہ ہے بہت ہی کمزور فیصلہ ہے اور اعظم خان کے کیسے ڈنٹ ڈال سکتا تھا. صرف میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پوری ججمنٹ میں 2 یا 3 چیزیں نئی ہیں, مطلب پہلے نہیں تھی ریکارڈ پہ نئی ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو جو 164 کا سٹیٹمنٹ ہے اعظم خان صاحب کا, میرے خیال میں اگست کا ہے, تو اس کو کنفیشنل سٹیٹمنٹ قرار دیا ہے ابو الاسناد محمد ذوالقرنین صاحب نے. اور اعظم خان سب سے امپورٹنٹ گواہ تھے, ان پر اگر جرح ہوتی تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کر لیتا, اور وہ جرح جو ہے وہ ٹیکنیکلی اس میں ایک ہرڈل آ گئی. اور اس ہرڈل کے حوالے سے جج صاحب نے کو 20 صفحے لکھے ہیں کہ ان کو بہت پین ہوا ہے کہ ان کے وکلا نے ٹھیک تعاون نہیں کیا, اکیوز نے تعاون نہیں کیا. لیکن جو ہم نے دیکھا, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ 24 جنوری کو شام 5 بجے تک یہ کیس بالکل ایکوریٹ چل رہا تھا. 4 گواہوں کے بیانات پر جرح کی سکندر ذوالقرنین سلیم صاحب اور عثمان گل صاحب, ان کی پوری ٹیم نے. 24 جنوری شام 5 بجے تک کیس ٹھیک چل رہا ہے. 25 جنوری سے لے کر 30 جنوری تک پتہ نہیں کیا ہوا کیس کا. 30 جنوری انہوں نے فیصلہ ہی کر دیا. اتنا امپورٹنٹ کیس جس میں اعظم خان, اسد مجید, سہیل محمود, جو فیصل ترمذی ہیں, اس میں جو میاں صابر ہیں تفتیشی افسر ہیں, ایک ساجد محمود ہیں, یہ 6-7 وہ گواہ تھے پورے کیس کے. میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کے یہ حق میں جاتے یا ان کے خلاف جاتے, پبلک کے سامنے پورا ایک جو ہے وہ کیس سامنے آ جاتا. لیکن ہیسٹ میں, جلدی میں, تیزی میں عدالت نے ان کا کراس ایگزامن بند کیا. اب اگر بات کوئی یہ کرے کہ جی وہ ان کے وکیل تعاون نہیں کرتے تھے, وکیلوں نے تعاون اگر 1 دن تعاون نہیں کیا یا 2 دن نہیں کیا ایون, تو کون سا یہاں پہ ایک ڈائریکشن ہے کسی سپیریئر کورٹ کی کہ آپ نے 4 ہفتوں میں 6 ہفتوں میں کیس کو کنکلوڈ کرنا ہے. اگر آپ نے جمعرات کی تاریخ ڈالی ہے تو منڈے کی ڈال لیں, 2 دن دیں. یا اگر آپ نے اس کا کلوز کر دیا ہے کراس ایگزامن, آپ ان کو ٹائم دیں کہ آپ اپیلیبل ہے, آپ اپیل کر لیں ہائی کورٹ میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہیس تھا اسد مجید صاحب کا اور جو سہیل صاحب, اسد مجید جی ان کا کراس ایگزامن ہی نہیں ہوا. نہیں, وہ گل صاحب کے ہتھے نہیں چڑھے. نہیں, وہ گل صاحب کے ہتھے چڑھ جاتے تو سچویشن مختلف ہو جاتی. میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کے حق میں جاتی, خلاف بھی جا سکتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا کراس ایگزامن نہ ہونا پورے کیس کو اس نے فارغ کر دیا ہے. مطلب جو کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے کسی بھی کیس میں, وہ اس کو ریڑھ کی ہڈی ہے. وہ کیس کو اس طرف بھی پھیر سکتا ہے, اس طرف بھی پھیر سکتا ہے. اب میں اس کو 4-5 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس پورے فیصلے میں اس نے بہت زیادہ ڈنٹ ڈالا ہے, اور یہ فیصلہ ہائی کورٹ میں کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکے گا. جج صاحب 20 یا 40 صفحے بھی لکھ دیں کہ وکلا نے تعاون نہیں کیا, اور وکلا نے جو تعاون نہیں کیا وہ صرف جمعرات اور جمعہ کی بات ہے. مطلب 2 دن اگر یا 1 دن تعاون نہیں کیا, جمعرات کو یہ موجود تھے وہاں پہ, جمعہ کو تعاون نہیں کیا, تو آپ نے سرکاری وکیل لگا کے ان کو جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ جرح کر دیں. اس میں 4-5 چیزیں ہیں. ایک تو اعظم خان صاحب کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ 164 کہ وہ کس حالت میں ہوا, کیا اس سارے صورتحال کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے؟ ریکارڈ پہ ہیں ساری چیزیں. اعظم خان
اغوا ہوتے ہیں, FIR ہوتی ہے, ہائی کورٹ میں پٹیشن آتی ہے, پولیس کہتی ہے ان کو کچھ پتہ نہیں, پھر اعظم خان اچانک باہر آتے ہیں اور 164 دے دیتے ہیں. پورا ایک تناظر ہے نا, وہ تناظر کراس ایگزامن میں سامنے آنا تھا. اس کو عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہ جی کنفیشنل سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی ہے. پھر انہوں نے جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی, وہ عدالت کے سامنے جو سٹیٹمنٹ دی, وہ ان دو سٹیٹمنٹس میں بڑا فرق ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مس پلیس کر دیا, یہ مس پلیس صرف ایک جو سیکشن لگی ہوئی ہے نا جس میں 2 سال کی سزا ہے, مس پلیس صرف اس کی حد تک ہے, یا اس کو مس یوز کیا ہے ان آتھرائز پرسن تک اگر ود ان پاکستان پہنچایا ہے اس میں 2 سال سزائیں ہیں. ان آتھرائز پرسن مین کہ آپ نے کسی دوسرے ملک کو اگر اس کا ایک جو سائفر کا جو آفیشیل ڈاکومنٹ ہے اس کا دے دیا تو پھر آپ کی سزا 14 سال یا سزائے موت بنتی تھی. پہلے دن سے میں نے جب یہ فائل پڑھی اس پورے کیس کی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس صرف 2 سال کی سزا کی حد تک یہ کیس بنتا ہے, وہ بھی پروسیکیوشن کو ثابت کرنا پڑے گا. کلاسرا صاحب جو کہ آپ پوری بات پہلے کر لیں, میں پھر آتا ہوں کلاسرا صاحب کی بات پہ, آپ پوری بات کر لیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اعظم خان کی سٹیٹمنٹ سمجھ نہیں آئی. جس دن میں نے یہ خبر بریک کی تھی اس دن ہی میں نے یہ ایک پوائنٹ بتایا تھا, اور یہ مس پلیس والی بات بھی میں نے بھی کی تھی کہ مس پلیس والی ایک واحد پوائنٹ ہے جو اس کو جو ہے وہ اس کے اگینسٹ جائے گا. اچھا, مس پلیس میں اب ہے کیا, تھوڑی سی بات سمجھنے والی ہے کہ جو پرائم منسٹر آفس ہے وہاں پہ ایک پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے, ایک ملٹری سیکرٹری ہوتا ہے, تو یہاں ایک ڈویژن بھی ہے. میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں, یہاں پہ جب یہ کراس ایگزامن ہونا تھا وہاں یہ پتا چلنا تھا کہ ملٹری سیکرٹری پرائم منسٹر کا اس کا کیا رول ہوتا ہے اور جو پرنسپل سیکرٹری ہے اس کا کیا رول ہوتا ہے. جب یہ چیز ایک لائن کھینچی جانی تھی اس وقت پتا چلنا تھا کہ یہ سائفر کی ذمہ داری تھی کس کی, کہ پرائم منسٹر آفس, اگر جو پرائم منسٹر جو ہے اس وقت کے عمران خان مارچ 2022 میں جب ملٹری سیکرٹری کو اپنے سٹاف کو یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان نے یہ نہیں کیا, میں ایکچوئل اور فیکچوئل جو پوزیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, تو کہہ رہے تھے تو اس کو کیوں نہیں آگے بڑھایا گیا, کس نے دیکھنا تھا, کس کی ذمہ داری تھی, کیا ہر فائل کی ذمہ داری جو وزیر اعظم کی ہوتی ہے. یہ وہ سوالات صرف میں اٹھا رہا ہوں, میں کہیں کسی کی فیور نہیں کر رہا. اچھا, اس میں صرف ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں کہ کیوں مطلب ججمنٹ میں نے وہ 77 پیجز, میں کیونکہ اڈیالہ جیل میں تھا 14 گھنٹے, آپ فائز شہباز صاحب ساتھ تھے, پوری وہاں پہ پروسیڈنگ چلتی رہی ہیں صبح سے شام تک, تو اس لیے وہ ججمنٹ پڑھ نہیں سکا. کل میں نے 77 پیجز پڑھے ہیں, ان 77 پیجز میں 3 چیزیں جو ہے وہ صرف ایڈ ہوئی ہیں. ایک, اٹارنی جنرل خالد جاوید کے حوالے سے عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ, اچھا عمران خان کی سٹیٹمنٹ 342 وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو دستخط ہی نہیں کیے, عدالت نے لکھی ہوئی ہے, وہ ایک الگ ڈسپیوٹ ہوگا. بھارت جو ریکارڈ کی بات ہے, انہوں نے کہا خالد جاوید خان جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں سائفر کے حوالے سے کسی کے کہنے پر, کسی کے پریشر میں بات نہیں کی تھی کہ اس وقت کے جو آرمی چیف ہیں کیونکہ ان کے خلاف یہ معاملہ جا رہا, تو خالد جاوید کو الج کیا ہے ایک بات. اور دوسری, عمران خان صاحب نے جو بات, یہ بھی ایک خبر کی بات ہے, فرسٹ ٹائم آپ کے یہ پروگرام میں آ رہی ہے, اس سے پہلے کہیں نہیں آئی, کسی نے رپورٹ بھی نہیں کی, کہ یہ جو بیان ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو 27 مارچ 2022 کو جلسے میں نے جو کاغذ لہرایا تھا, جو وہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں ایک مفہوم تھا سائفر کا, تو یہ سائفر سے ریلیٹ تو انہوں نے کیا ہے. مطلب یہ نہیں کہا کہ یہ کاغذ تھا, اس کاغذ کا سائفر سے کوئی تعلق نہیں. اس سے قبل عمران خان صاحب کے وکلا سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, ہر فورم پہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کا اس کاغذ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن انڈائریکٹلی دور سے ایک مفہوم تو انہوں نے کہہ دیا, پیرا فریز انہوں نے کہا ہے, پیرا فریز آف سائفر, یہ انہوں نے ورڈ استعمال کیا کہ وہ جو تھا, تو یہ مفہوم, یہ دوسری بات تھی. تیسری بات کہ اعظم خان کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ, یہ 3 چیزوں کے علاوہ اور کوئی نئی چیز جو ہے وہ ججمنٹ میں موجود نہیں ہے. اب صرف ایک لائن مجھے بولنے دیجیے گا, 31 گواہوں پہ جرا کا حق ختم ہوا, حق کے دفاع ختم ہوا. 342 شاہ محمود قریشی کی بعد میں لکھی گئی, جب فیصلہ اناؤنس ہو گیا, اور عمران خان کی جو فائنل 342 بعد میں ہوئی, اور اس کے بعد یہ جو انہوں نے کہا کہ حق جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں ان کا, وہ جو ایکٹ تھا 24 سے 30 جنوری والا, جو ایونٹس تھے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے. اور آخری بات, جج ابو الاسناد صاحب کا جو 2 فیصلے ہیں اسی ٹرائل میں, 29 جنوری سے لے کر 29 اگست سے لے کر 21 نومبر تک, پھر 13 دسمبر سے لے کر 21 دسمبر تک, یہ 2 فیصلے تھے ان کے, جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا. اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج صاحب کے اتنے جو ہے وہ ہائی پروفائل ٹرائل میں اتنے امپورٹنٹ نوعیت کے کہ ان کو پروسیس کا ہی نہیں پتا, تو ان کو کالعدم قرار دیتے ہوئے بڑی اہم آبزرویشنز دی تھیں کہ یہ کیسے ٹرائل کنڈکٹ کرا رہے ہیں. تو اس سارے 2 فیصلے کالعدم ہونا مطلب یہ تھا کہ آگے آپ نے جو ٹرائل کرنا ہے اس میں تھوڑا سا آپ اس ٹرائل میں بالکل ایکوریٹ رہیں, کہیں نہ کہیں چیزیں نہ رہ جائیں. لیکن یہ سارے لوپ ہول چھوڑے گئے ہیں. پھر سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ 51A جس میں 14 سال سزا یا سزائے موت ہے,
اس کی حد تک 22 دسمبر 2023 کی حد تک پراسیکیوشن کے پاس ایک سنگل لائن ثبوت نہیں تھا. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے بار بار پوچھا بتائیں ہمیں 59A جو 53A ہے جو سیکشن لگی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی، اس کی حد تک آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو کوئی ثبوت نہیں دیا گیا. 22 دسمبر 2023 کی میں بات کر رہا ہوں. پھر 30 جنوری 2024 کو مطلب 1 منتھ 8 دن کے بعد بغیر ٹرائل کے، بغیر کراس ایگزامن کے، بغیر اس کے وہی پراسیکیوشن جو ہے وہ 10 سال کی سزا دلوا دیتی ہے. تو یہ بہت بڑے کوسچنز ہیں، یہ لا کے ریلیٹڈ کوسچنز ہیں. یہ ہائی کورٹ کے سامنے یہ معاملہ پہنچے گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ٹرائل کورٹ نے تو بہت بڑی فیور کر دی ہے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی.